إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا۔ انبیاء کرام اس کائنات کے سب سے افضل، مقدس اور بابرکت لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ اللہ کے سب سے مقرب، سب سے نیک، سب سے افضل بندے ہوتے ہیں، لیکن انسان جاہل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے اور حق کا معاند اور دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی دنیا کے اندر نبی بھیجے گئے، ہر قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، ان پر الزام تراشیاں کی، انہیں قتل بھی کیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور جو ایمان لائے انہیں بھی ستایا اور ان پر بھی ظلم کو روا رکھا۔ پورا قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کی داستانوں کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، توہین کی، گستاخی کی، اور کس طریقے سے ان پر ظلم کیا، اور کس طریقے سے انہیں گھر بھی چھوڑنے پر، وطن چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا، اور حد تو اس بات پر ہو گئی کہ بہت سارے نبیوں کا قتل بھی کیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ ہمیشہ سے کفار و مشرکین کا دستور رہا ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ عمل رہا ہے، یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ جو مقدس اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں، جو انسانیت کے محسن ہوتے ہیں اور پوری دنیا والوں کے لیے رحمت اور بابرکت ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ ہمیشہ سے ان کا دستور رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو مکہ کے مشرکین نے بھی عمل کیا۔ وہی مکہ کے لوگ تھے جو ہمارے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، سب سے زیادہ آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کی عزت کرتے تھے، اپنی ساری امانتیں لا کر کے ہمارے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ اتنا ادب اور احترام، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود رکھنے کا فیصلہ جو ہمارے نبی نے فرمایا، تمام قبیلوں کے سرداروں نے اسے قبول کر لیا، مان لیا۔ اتنے زیادہ آپ کا ادب اور احترام، اتنی زیادہ آپ کی عزت۔ لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اخلاق عالیہ کی تعلیم دینا شروع کیا اور ادب کی، اخلاق کی تعلیم دی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا، شرک، توہم پرستی اور جو بھی برائیاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں، جرائم تھے، جب ان کا آپ نے قلع کما کرنا شروع کیا، ان کی تردید شروع کی، یہی آپ کے جانی دشمن ہو گئے، یہی آپ پر الزام تراشی کرنے لگے۔ آپ کو شاعر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی کی
اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ بھی آپ کو جانا پڑا۔ یہی لوگ تھے نبوت سے پہلے آپ کی ہر طرح کی تعریف کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کے ہر فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا شروع کیا اور جرائم اور ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور ایک اللہ پر ایمان لانے اور ایک رب کی اور ایک اللہ کی بات کرنے کی تعلیم دینا شروع کیا، یہی مکہ کے مشرکین جو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جان دیا کرتے تھے، وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ آپ پر الزام تراشیاں شروع کر دی، آپ کو مجنون پاگل تک کہا۔ وہی جو سب سے زیادہ آپ کے عقلمند انسان جن کو مانتے تھے، سب سے زیادہ جن کی تعریف کیا کرتے تھے، جن کے ہر فیصلے کو مانا کرتے تھے، انہی کو مجنون پاگل تک کہہ دیا ان لوگوں نے، اور قتل کرنے کی بھی سازش کی، اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے۔ یہ ہمیشہ سے کفار و مشرکین کا عمل رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے ہمارے نبی کی توہین کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے کفار و مشرکین کا، اسلام کے دشمنوں کا عمل رہا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ انہوں نے ہی کیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے نبی کی تعریف کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو دشمن ہے ہمارے، تو کیا تعریف کریں گے ہمارے نبی کی؟ وہ کبھی کسی نبی کی اس کی قوم نے تعریف نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کو سزا دی، ان کو تکلیف دیا، ان پر ظلم کو روا رکھا۔ لہذا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا، بہت کچھ کیا، اتنا ظلم کیا ہمارے نبی کے اوپر کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے صحابہ پر، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا انہوں نے کہ وہ لوگ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور آخرکار مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ اس قدر ظلم انہوں نے کیا، اس قدر الزام تراشیاں کی، اس قدر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ جاہل ہوتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا محسن کون ہے، ہمارا ہمدرد کون ہے، ہماری فلاح اور کامیابی کون چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے دستور رہا ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نبیوں کی توہین کرنے والا نبی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیا ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں نے ہمارے نبی کو کچھ بگاڑ سکا؟ انہوں نے اپنا ہی بگاڑا، اپنی عاقبت خراب کی، اور یہ تاریخ رہی ہے پورے اسلام کی۔ 1430 سال کی تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ جنہوں نے بھی نبی کی توہین کی ہے وہ کافر کردار تک پہنچا ہے، اسے سزا ملی ہے۔ ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں کو سزا ملی۔ غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے بڑے جو لوگ تھے، قریش اور مکہ کے سردار، سب کو قتل کیا گیا، سب قتل کر دیے گئے۔ ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں میں ابو لہب پیش تھا۔ ابو لہب کو جنگلی کتوں نے کاٹ کر کے اس طریقے سے ختم کر دیا کہ اس کی لاش تک نہیں ملی کہ اسے زمین کے اندر دفن کر سکیں۔ سب سے زیادہ توہین کرنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب، ابو جہل، اور اس طریقے سے اور عقبہ بن ربیع، معیط، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کے سب اپنے کردار کو پہنچ گئے۔ پوری تاریخ رہی ہے، آج تک کی تاریخ رہی ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے۔ نبی کی نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اشہد لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نہیں کہے گا۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اذان میں اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اذان مکمل نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت ہمارے نبی کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ہر نماز کا وقت الگ ہے، ہر ملک کی نماز کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ اس کے بغیر اذان ہو سکتی، نہ نبی کا ذکر کیے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ہے یہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے ذکر بلند کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو منتخب کیا۔ آپ سب سے مقدس اور پاک باز، سب سے زیادہ آپ اللہ سے جڑنے والے، اللہ کے قریب، اللہ کے دوست اور حبیب۔ کون اللہ کے دوست کی توہین کر سکتا ہے؟ جو توہین کرنے والا ہوگا وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ سورج پر تھوکنے والا کیا سورج کو تھوک سکتا ہے؟ کیا سورج کی روشنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آفتاب و ماہتاب اور چاند کے اندر کیڑے نکالنے والا خود اس کے اندر عیب ہے، وہ خود عیب دار انسان ہے۔ وہ چاند سورج کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، روشنی کو کم نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں،
تو بھی نہیں کر سکتے. وہی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پوری دنیا والے بھی اگر ہمارے نبی کی توہین کرے تو آپ کی توہین نہیں ہوگی. آپ تو محمد ہیں, قابل تعریف ہیں, آپ احمد ہیں, آپ کی تعریف کی گئی, نبی نے تعریف کی, نیک لوگوں نے تعریف کی, نبیوں نے تعریف کی. ہر انسان پسند, جو بھی عدل پسند انصاف پسند انسان ہے ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے. لہذا جو قابل تعریف ہو اس کی مذمت نہیں ہو سکتی. جو مذمت کرے گا وہی مذمت والا انسان ہوگا, وہی عیبدار ہوگا. آپ تو پاک و صاف ہیں, اللہ کے سب سے مقرب. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے. لہذا اسے گھبرائیے نہیں. وہ آپ کے نبی کو سلام نہیں کریں گے, وہ آپ کے نبی کے سامنے تحفہ نہیں پیش کریں گے, وہ گلدستہ نہیں پیش کریں گے, آپ کے نبی کی توہین کریں گے. یہ ہمیشہ سے مشرکوں کا عمل رہا ہے, اسے دل برداشتہ مت ہوں. اللہ رب العالمین کے لیے کافی ہے. انا کفیناک المستہزئین. اللہ نے فرما دیا کہ نبی جو تیرا استہزاء کرے گا ہم اس کے لیے کافی ہیں. پوری تاریخ گواہ ہے ہماری اسلام کی کہ اللہ ان کے لیے کافی ہوا. ان کو سزائیں ملی, کیفر کردار تک پہنچے. دنیا نے دیکھا کہ کس قدر ان کو عبرتناک سزا دی گئی. دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے. کتوں نے کھایا, شیروں نے کھایا, چیل کوں نے ان کی لاشوں کو کھایا, خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اور طبی موت ان کی نہ ہوئی. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. یہ جو بھی اللہ نبی کی توہین کرے گا, کیونکہ نبی کی توہین اللہ کی توہین ہوتی ہے. نبی کی توہین اور گستاخی اللہ کی گستاخی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی گستاخی کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہوتی. پورے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرے اس کی سزا قتل ہے. اس کی سزا قتل ہے جو نبی کی توہین کرے. تمام مسلمانوں نے, تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے. ایسے آدمی کی سزا قتل ہے, کیونکہ نبی کی توہین صرف نہیں کرتا, وہ اللہ کی بھی توہین کرتا. اور صرف ہمارے نبی نہیں, جتنے بھی نبی گزرے کسی بھی نبی کی توہین کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور کفر ہے اور قتل کی. ایسے انسان کی سزا قتل ہوتی ہے جو کسی بھی نبی کی توہین کرے, کیونکہ سارے نبی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سب کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا اور سب نبی کے سب اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی نبی کی توہین کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں. کسی بھی نبی کے اندر تفریق کرنا. تمام نبیوں پر ہمارا ایمان, حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی عزت کرنا, سب کا ادب احترام کرنا, سب کا نام آنے پر علیہ السلام کہنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہر نبی کی عزت کرنا, ادب احترام کرنا. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ہمارے نبی کی توہین کرنا جیسے کفر ہے, ویسے سابقہ نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی کرنا, توہین کرنا یا گستاخی کرنا یہ سزا کیا ہے, یہ بھی جرم ہے اور شریعت کے اندر حرام ہے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے, ایذا پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. وأعد لهم عذابا مہینا, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا کے اندر بھی عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور آخرت کے اندر بھی تو عذاب ہی ہے. جہنم استقبال کے لیے کھڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نبی پر ایمان نہ لائے, نبی کی توہین کرے, نبی کی شان میں گستاخی کرے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب, اللہ کی لعنت, رسول کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, دنیا کے تمام مسلمانوں کی, تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو کسی نبی کی تعظیم کرنے کے بجائے کسی نبی کی توہین کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, آپ پوچھو ان لوگوں سے کہ تم اللہ کی, اس کی آیتوں کی اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہو, اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو, اللہ کا مذاق اڑاتے ہو جو تمہارا خالق اور مالک ہے, جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. قرآن کا مذاق اڑاتے ہو, اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہو, جس دین کے اندر تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے, جس دین پر عمل کرنے سے تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر اور آخرت کے اندر تمہارے لیے جنت ہے, اس دین کا مذاق اڑاتے ہو, قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو, جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر آج کوئی بادشاہ کے کلام کا مذاق اڑائے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, سب کا معبود حقیقی ہے. اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی کا کلام یہ کسی انسان کا کلام ہے, کسی بشر کا کلام ہے, جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے, جو عرش پر ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہو, رسول کا مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا, عذر نہ پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد یا ایمان کے دعوے کے بعد تم کافر ہو گئے. اگرچہ تمہارا دعویٰ تھا مومن ہونے کا, لیکن تم نے نبی کا مذاق اڑایا, قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا, اللہ تعالیٰ کا استہزاء کیا, تم کافر ہو گئے. تو اللہ کیا مذاق اڑانا, نبی کا مذاق اڑانا, یہ کفر ہے.
اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع. اللہ فرماتا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو، یا نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. نبی کا ایذا پہنچانے والا نبی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. اللہ کو ایذا پہنچانے والا اللہ کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ خراب کر رہا ہوتا ہے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. لہذا نبی کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. اس کا مذاق اڑانے والا خود لوگوں کے درمیان مذاق کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. خود لوگ سمجھتے ہیں کہ خود انسان ایسا جو مذاق کے قابل ہے، جس کا مذاق اڑایا جائے. کسی پڑھے لکھے عقل مند اور جس کی امامت پر دنیا متفق ہو، اگر کوئی آدمی اس کا مذاق اڑائے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے تیری عقل خراب ہے. تو خود ایسا انسان ہے کہ جو تیرا استہزاء اور مذاق کیا جائے تو اسی شخصیتوں کو داغدار کر رہا ہے. ایسے لوگوں پر تو انگلی اٹھا رہا ہے جن کی شخصیت پر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خود اپنی عاقبت کرتا ہے، خود اپنی عقل اس کی ظاہر ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ کتنا بیوقوف، کتنا احمق اور کس قدر خراب انسان ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کی توہین اور اس طرح کے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس پر اجماع نقل کیا کہ نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے. امام ابن تیمیہ فرماتا ہے ان سب اللہ او سب رسول ہی، اللہ کو گالی دینا یا اس کے رسول گالی دینا کفر، یہ کفر ہے ظاہرا و باطنا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں بھی یہ کفر ہے، باطن میں بھی کفر ہے. یہ اگر کوئی دل کے اندر نبی اور رسول کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا، برا بھلا کہتا ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اگرچہ دنیا میں اس کا معاملہ ڈھکا چھپا رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈھکا چھپا نہیں رہے گا. اللہ نیتوں کے بارے میں جانتا، دلوں کے بارے میں جانتا ہے. اگر کوئی دل میں گالی دیتا ہے نبی کو، دل میں اللہ کو گالی دیتا ہے، کفر ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، اگرچہ وہ زبان سے نہ دے، ظاہر میں نہ دے. وہ ظاہر میں نہیں دے گا تو مسلمان مانا جائے گا اگر مسلمان ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ہمارے دلوں کا راز اللہ رب العالمین کو واضح اور کھلا ہوا ہے. تو فرماتے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کفر ہے وہ. سواء کان الساب یعتقد ان ذلک محرم، گالی دینے والا، توہین کرنے والا چاہیے سمجھے کہ یہ حرام ہے تو بھی، اگرچہ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی گالی دینا حرام، اگر وہ گالی دیتا ہے تو یہ کفر کا کام کیا اس نے. او کان مستحلا لها، یا اس کو حلال سمجھنے والا ہی کیوں نہ، اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی کو گالی دینا حلال ہے تو بھی وہ کفر ہے وہ، چاہے اسے حرام سمجھے یا حلال سمجھے. او کان ظاہلا عن اعتقادہ، اور اگر اس کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو، سے عقیدے کے بارے میں نہ معلوم ہو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے نبی کے تعلق سے، کچھ نہ جانتا ہو، جاہل ہو تو بھی یہ حرام ہے. ھذا مذہب الفقہاء وسائر اہل السنہ القائلین بین الایمان قول وعمل، یہ تمام فقہا کا یہ مذہب ہے، تمام اہل سنت کا یہ قول اور مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں ایمان قول و عمل کا نام ہے. اس طریقے سے امام ابن راہویہ نے، امام ابن منذر نے، امام ابن حزم نے، امام خطابی نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء نے ہر زمانے کے یہ بات درج کی ہے کہ ایسے آدمی یہ ایسا کرنا کفر ہے اور ایسے آدمی کی سزا قتل ہوتی ہے. اگر وہ کافر ہے اور توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، اس کے اسلام کو مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ جرم کرتا ہے تو ایسے مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، ایسے مسلمان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اگر وہ توبہ کرے تو بھی قتل کر دیا جائے گا. توبہ کرنا اس کے اللہ کے درمیان میں ہے، قیامت کے دن کی سزا سے بچ جائے گا. لیکن دنیا کے اندر ایسے مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے گا جو کسی نبی کی توہین کرتا ہے، ہمارے نبی کی. وہ کہے کہ میں نے توبہ کر لیا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تمہارا توبہ اللہ اور تمہارے درمیان میں ہے، تمہیں دنیا میں اس توبے کا فائدہ ملے گا آخرت کے اندر، لیکن دنیا میں تمہاری سزا قتل ہی ہوگی. اس لیے کہ کوئی دوسرا جرات نہ کر سکے، کوئی دوسرا نہ کر سکے جرات، ہمارے نبی کی توہین کوئی اور نہ کرے. اس لیے اس دروازے کو ہمیشہ کے ختم کرنے کے لیے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی
تم نے خالص توبہ اگر کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے قیامت کے دن تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک انسان اگر وہ زنا کرتا ہے اور حاکم وقت تک بات پہنچتی اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ توبہ کر لے۔ اس عورت نے توبہ کیا تو ہمارے نبی کے پاس آئی تھی، لیکن کیا ہمارے نبی اس کو معاف کر دیا؟ نہیں، ہمارے نبی نے اس کو سزا دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حد ہے یہ، اور جب حد ہوتی ہے تو حد کو نافذ کیا جاتا ہے۔ توبہ کرو کہ اللہ اور تمہارے درمیان میں ہے یہ، ورنہ ہر انسان زنا کرنے کے بعد کہے گا میں نے توبہ کر لیا۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، قاتل ہے وہ، کہے گا میں نے تو توبہ کر لیا۔ یہ توبہ تیرے اللہ کے درمیان میں ہے، تو نے قتل کیا انسان کو، لہذا اگر اس کے ورثہ معاف نہیں کریں گے تو بھی تجھے بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ چور پکڑا گیا کہ میں نے توبہ کر لیا، کیا اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو سزا دینے کے لیے، دوسروں کی عبرت اور نصیحت کے طور پر، تاکہ دوسرا چوری نہ کرے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ حد ہے شریعت کے اندر، جو کہ نبی کی توہین کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سزا حاکم وقت نافذ کرے گا، حاکم وقت نافذ کرے گا، مسلمانوں کو جو امیر ہے وہ نافذ کرے گا۔ آپ کو، ہم کو، ہر انسان کو کسی شاتم رسول یا کسی نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ یہ حد ہے، اور حد کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، قانون ہاتھ میں لینا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ عدالت ہے، قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر جرم ثابت ہوگا قتل کیا جائے گا، اگر نہیں ثابت ہوگا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر حقیقت میں اس نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین تو موجود ہے آخرت کے اندر سزا دینے کے لیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کے لیے کسی عام انسان کو قانون ہاتھ میں لے کر کے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں شریعت کے اندر۔ اسے دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں اپنے بستر پر ایک اجنبی عورت کو پاؤں ہماری بیوی کے پاس ساتھ، تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں، اسے قتل مت کرنا، اسے مت قتل کرو۔ اگر قتل کرو گے کل تمہارا قتل کیا جائے گا، الزام لگا کر کے تمہیں بھی ہماری اپنی بیوی کے پاس اس نے پایا تھا۔ دنیا میں پھر کیس چلتا رہے گا، جرم بڑھتا رہے گا، جرم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے، قانون یہ حاکم وقت کے ساتھ ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہم ایسے لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، کتاب و سنت سے بتائیں گے کہ تم نے جرم کیا، تم نے کفر کیا، حرام کام کیا، یہ کفر کا کام ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہم کسی کو دیکھیں شراب پیتے ہوئے، ہم اس پر قانون نافذ نہیں کریں گے۔ عدالت موجود ہے، اگر ہر آدمی ایسا کرنا شروع کر دے گا دنیا کے اندر بدامنی ہوگی۔ جن ملکوں کے اندر آج یہ چیز رائج ہے، یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور حد نافذ کرنا شروع کر دیتا، آپ دیکھیں وہاں پر امن و امان نہیں، بدامنی ہے وہاں پر۔ یہ حاکمیت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ حاکم وقت اگر کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی کو سزا کیوں نہیں دی گئی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، بتائیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو سزا دینا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ اس فقہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جذباتیت سے کام لینا نہیں ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آ جائیں۔ ہمارے نبی کے لوگوں نے توہین کی، کیا ہمارے بھی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا؟ ہمارے بھی ان کے ساتھ سب کچھ معاملہ کیا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کیا، بیع و شرع کیا، سب کچھ کیا ہمارے بھی نے۔ تو یہ فقہ بھی جاننا ضروری ہے، یہ تاثیر بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اگرچہ شاتم رسول، گستاخی رسول کی سزا قتل ہے، لیکن اس کا قتل کرنا حاکم وقت کے لیے جائز ہے، کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی عام انسان جا کر کے کسی کو اس کو قتل کر دے کہ تو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ نہیں، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ زیادہ اپنے نبی کی تعظیم کرنے والا ہے، اپنے نبی کی تکریم کرنے والا، اپنے نبی کے مقام مرتبے کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، اگرچہ دنیا میں ان کو سزا نہ ملے، آخرت میں ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملتی۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں، یہ سب غلط ہے ایسا کرنا، کیونکہ حاکمیت کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو نہ مارو۔ کون مارے گا بچے کو؟ ہم جا کر کے آپ کے بچے کو ماریں گے؟ نہیں، ماں باپ ماریں گے۔
دوسرا آدمی اگر آ کر کے مارے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپ اس کے بچے کو ماریں گے، وہ آپ کے بچے کو مارے گا۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ ہمارے بھی منع کیا صحابی کو کہ نہیں قتل کرنا ان کو، اگرچہ تم اپنی بیوی کی بستر پر پاؤ اسے، نہیں قتل کرنا اس کو۔ اگر ایسا کرو گے دنیا کے اندر امن و امان ختم ہو جائے گا، ہر انسان دوسرے پر الزام لگا کر اسے قتل کر دے گا۔ اپنے بھائی کے قاتل کو ہم اگر جانتے بھی ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں اسے قتل کریں۔ قانون موجود ہے، حکومت موجود ہے، عدالت موجود ہے، جج ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، نہیں دی جائے، نہیں دی جائے۔ ایسے پر آدمی کی لعنت ہوتی ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نظام ہے نا، مرنے کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے نا، مرنے کے بعد سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا نا۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا اللہ رب العالمین سب کا حساب۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر دنیا کے عذاب سے بچ گئے، دنیا نے ان کو سزا نہیں دیا، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ اس لیے جذبات مت آئیے، نبی کا دفاع کیجئے، نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، نبی کے اخلاق اپنائیے۔ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہمیں نبی کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام نہیں کیا۔ ہمارے اسلام پسندانہ جو تعلیمات ہیں ایمان اسلام کی، ہم نے ان امر پسندانہ تعلیمات کو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں اور یہ دین دین رحمت ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، آپ کی سیرت کو ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، کیونکہ ہم نے خود نبی کی سیرت نہیں اپنائی، نبی کے اخلاق کو نہیں اپنایا، نبی کے کردار کو نہیں اپنایا، نبی کے عفو درگزر کو نہیں اپنایا، نبی کا اخلاق ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات ہم نے چھوڑ دی، دین پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے آج لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی تعلیمات عام کیجیے۔ نبی سے محبت عید میلاد النبی منانا نہیں ہے۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر جلوس نکل رہا ہوگا، عید میلاد النبی لوگ منا رہے ہوں گے، یہ نبی کی تقریب نہیں ہے، یہ بدعت ہے شریعت کے اندر، علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کی وفات کے 400 سال کے بعد لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ، اس لیے یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ جو کام 400 سال تک نہیں ہوا، کیا 400 سال کے بعد وہ کام دین بن سکتا ہے؟ جسے امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، 400 سال تک جس پر عمل نہیں کیا گیا، کیا 400 سال کے بعد وہ دین بن سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو کیا وہ دین بن سکتا؟ یہ دین نہیں میرے بھائی، حرام ہے، بدعت ہے، یہ ہماری اور نبی کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دین اس طرح کی تعلیمات سے پاک ہے، نبی کی تعلیمات پاک ہیں تمام چیزوں سے۔ نبی سے محبت ہے، ہر پیر کو روزہ رکھو، نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، ہر پیر کے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے مشروع ہے۔ اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن روزہ رکھیے، جمعرات کو روزہ رکھیے، شرک سے توبہ کیجئے۔ آج مسلمان شرک کے اندر ملوث، کیا یہی تعلیم ہے دین کی؟ شرک چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، کفر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بدعت و خرافات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو، نبی کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کیا اور حقیقی معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کیا۔ یہ ہماری کوتاہی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے توبہ کیجئے، سنتوں کے چھاؤں میں آئیے، شرک سے توبہ کیجئے، نبی کی تعلیمات پر عمل کیجئے، نبی کے اخلاق کردار کو اپنائیے اور اس طریقے سنتوں پر عمل کیجئے، اور بدعت و خرافات، رسم و رواج، ان تمام چیزوں سے توبہ کیجئے۔ یہی نبی کا سب سے بڑا دفاع ہے، یہی سب سے بڑا دفاع ہے نبی کا، کہ نبی کا ہر انسان نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک، بدعت و خرافات سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نبی سے سچی محبت کی توفیق دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔